صفحہ نمبر 332 آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، صدق اللہ العظیم۔ قال، فرعون کہنے لگا، الم نربک فینا ولیدا، کیا جب تو چھوٹا تھا ہم نے تجھے پالا نہیں؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور کیا تو ہمارے اندر اپنی عمر کا ایک حصہ گزار کر نہیں گیا؟ وَفَعَلْتَ، اور تو نے کیا ہے، فَعَلَتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ، جو کام تو نے کیا ہے، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ہو گیا ناشکروں میں سے۔ فرعون کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا ہم نے بچپن میں تجھے پالا نہیں؟ اور کیا تو بچپن میں ایک عرصہ ہمارے ہاں عمر گزار کر نہیں گیا؟ اور تو نے وہ کام کیا جو کیا تجھے پتہ ہے، اور تو ہو گیا ناشکرے لوگوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر اور حکم کے ساتھ دربار فرعون، بادشاہوں کے دربار میں جا کر توحید بیان کرنا یہ کوئی چھوٹا کام ہے، اور بادشاہ بھی فرعون ہو۔ تو جب بات کی جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اس کا جواب اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بات کی کہ خبردار کو میلی آنکھ کر کے ہی میری طرف دیکھنا، میں عام نہیں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اس کا جواب نہیں دیا، آگے سے کہنے لگا بھی اے موسیٰ، تو وہی ہے جس کو بچپن میں ہم نے تجھے پالا۔ وہ لمبا واقعہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت فرعون کی فرعونیت جوبن پر تھی۔ وہ کہنے لگا جو مجھے خواب آئی ہے، ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر میری کرسی پر حملہ آور ہو کر مسلط ہو جائے گا اور مجھے اتار دے گا۔ نجومیوں، کاہنوں، وزیروں، مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ جو بھی بچے پیدا ہوئے ہوں ان کو قتل کر دو۔ یہاں بات قابل غور یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے انہیں انسانیت کا قتل جتنا بھی کرنا پڑے کوئی دریغ نہیں۔ معصوم بچے کو ذبح کرنا پڑے یہ کر دیتے ہیں۔ بچے ذبح کرنے کا حکم دے دیا تو پھر کسی نے کہا بھی یہ تو بچے سارے ہی ایسے ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا بھی 1 سال زندہ رکھو اور 1 سال بچوں کو قتل کر دو۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی سال ہوئی جس سال بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر تھا حکومتی سطح پر۔ تو اب کیا کیا جائے؟ پھر قرآن نے کہا، اللہ نے القاء کر دیا لفظ وحی کے، اوہا الی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی۔ وحی کے کئی معنی ہیں، دل میں بات ڈال دی کہ اس بچے کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دو۔
اور یہ کام کرنا ماں کے لیے اور نخیز چھوٹے بچے کا ایسے کرنا، یہ بیان کرنا تو آسان ہے، ماں کے کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے، وہ جانتی ہے، یہ کائنات کا رب جانتا ہے یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے پھر ساتھ ذکر بھی کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو ذرا مضبوط بھی کر دیا، یہ کام کرے۔ کیسے کرے؟ ایک انہوں نے بنایا کوئی ایسا صندوق سا جس میں موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا اور صندوق کو دریا کے سپرد کر دیا، اور پھر آگے اللہ نے کہا ساتھ دل ایسے مضبوط کیا کہ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تیرا بیٹا تیرے پاس پہنچے گا ہر ممکن صورت میں، بس تیرا کام ہے کہ دریا کی موجوں کے سپرد کرو۔ پھر وہ لمبا واقعہ نہیں ذکر کرنا، پھر وہ جناب موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے نہ درباری فرعون میں آ گئے، اور ماں آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی لیکن مومنہ خاتون تھی، جن کے متعلق نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ 3 عورتیں ایمان میں کامل گزری ہیں، ایمان میں، ان میں ماں آسیہ علیہ السلام بھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بیٹا اتنا خوبصورت ہے، ہمارے پاس تو اولاد نہیں، اس کو اپنا بیٹا نہ بنا لیں۔ اس نے کہا بنا لو۔ تو اس انداز سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پانا لگے۔ کسی نے کہا 7 سال، کسی نے کہا 10 سال، کسی نے کہا 40 سال۔ یہ باتیں ہیں، یہ کنفرم کوئی ایسی بات ثابت نہیں۔ کتنی دیر رہے اس کے گھر فرعون کے؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں رہے، لیکن اللہ نے پیغمبر کے پیٹ میں جو دودھ ڈالا وہ ماں کا ہے۔ پھر وہاں سے رضاعت کے لیے، دودھ پلوانے کے لیے ماں کے گھر میں آ گئے، اور پھر کافی دیر فرعون کے گھر میں گزارنے کے بعد پھر واپس وہ اپنے ماحول میں آ گئے۔ تو یہ وہ بات کر رہا ہے فرعون، الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تجھے پالا نہیں؟ مطلب وہ تانا دل لگا کہ ہمارے گھر سے روٹیاں کھا کے ہمیں ہی آگے سے باتیں کرتے ہو۔ نعوذ باللہ، اس کی بات سنا رہا ہوں کہ ہمارے گھر سے کھا کے ہمارا نمک اور ہمیں کہتے ہو۔ تو دوسری بات آگے کہنے لگا کہ یہ چھوٹے ہوتے، ولید کا معنی ہوتا ہے چھوٹا بچہ، اس کی جمع آتی ہے ولدان، ولدان، یوم یجعل الولدان شیبا، سورہ المزمل میں ولدان بچے، چھوٹے بچے کو ولید کہتے ہیں۔ اور نربی کا یہ رب سے ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہم نے، اور یہیں سے مفسرین نے ایک بات ذکر کی کہ جو یہ فرعون تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا، اس نے نہیں پالا، اس کے باپ نے پالا تھا، اس لیے اس نے کہا ہم نے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے پالا، بلکہ اس نے کہا ہم نے، یعنی ہمارے باپ نے پالا تھا۔ وہ بھی فرعون تھا، یہ بھی فرعون ہے، اور یہ اس کا بیٹا ہے۔ ربا یربی تربیتاً، تربیت کرنا، آہستہ آہستہ کسی چیز کو پروان چڑھانا، بڑا کرنا، پالنا، پرورش کرنا، یہ رب کا معنی ہوتا ہے۔ اور لبستہ، لبسا یلبسو، کم لبستہ، کم لبستم، ٹھہرنا، مدت کے لیے آتا ہے، کم مدت کے لیے، اور لابسہ یلبسو کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا۔ عمر، یہ آپ کے سامنے عمر کے لیے آتا ہے، زندگی کے اس اعداد و شمار کے سنین، سال کو کہتے ہیں۔ فعلت، واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل سے، تو نے کیا۔ یہ دوسری بات فرعون نے کی، موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنے لگا، ایک تو بات یہ ہے کہ تو وہ ہے جس کو ہم نے تجھے پالا، اور دوسرا وہ کہ اتنی دیر ہمارے گھر سے تو نے کھایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ تو نے ہمارے ایک بندے کو قتل کیا۔ فعلتا، فعلتا،
کلتی فعلتا، وہ کام جو تو نے کر دیا تجھے پتہ ہے، اور وہ تو نے کر کے ہمارے کھائے کی ناشکری کی ہے، یاد کر یہ کام تو نے کیے ہیں، اور پھر آگے سے آ کر ہمیں تبلیغ کرتا ہے اور ہمیں تو نصیحتیں کرتا ہے۔ کافرین کا معنی، کفر کا معنی پہلے کیا ہے میرا خیال، کیا معنی کفر؟ انکار، چھپانے اللہ کی بات، اصل معنی چھپانا۔ کفر کا معنی اصل چھپانا۔ کافر کہتے ہیں کسان کو جو بیج چھپاتا ہے، کافر کہتے ہیں رات کو جو روشنی کو چھپا دیتی ہے، اور کافر کہتے ہیں اس منکر کو جو حق کو چھپا کے باطل کو آگے لانا چاہتا ہے، وہ منکر بھی ہو جاتا ہے۔ تو کافرین کا معنی ایک ہوتا ہے نہ شکرا، اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود ان کو چھپاتا ہے، اصل معنی ہے چھپا دینا۔ تو ادھر معنی ہے وانت من الکافرین، جیسے کہا وشکرولی ولا تکفرون، شکر کرو نہ شکری نہ کرو۔ تو نہ شکرا ہو گیا، یعنی کھا پی کے احسان مند ہونا چاہیے تھا ہمارا۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کے ساتھ تم نیکی کرو، بھلائی کرو، احسان کرو تو اسے مت جتلاؤ۔ تین بندے آقا نے فرمایا وہ روزے قیامت اللہ کی ایسی پکڑ میں آئیں گے، ثلاثۃ، ایسے تین بندے کہ اللہ تعالیٰ لا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں ایک بندہ المسبل، وہ جو اپنی شلوار کو تکبر کے لیے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، والمنان، دوسرا جو احسان نیکی کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المنان۔ منان احسان جتلانے والا اللہ ہے، حالانکہ اللہ نے بھی احسان جتلائے نہیں، ایک ہی احسان جتلایا، لقد من اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ نبی بھیجا ہے۔ اللہ احسان جتلا سکتا ہے، بندے بندے کے آگے احسان نہیں جتلا سکتے، چونکہ نیکی میں نے ان کے ساتھ کیا ہے تو بدلہ ان سے نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے۔ اگر میں نے آپ سے کیا ہے تو بدلہ آپ سے، اگر بدلہ آپ سے لینا ہے تو پھر دنیا میں ملے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ اور تیسرے بندے کی بات جس کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو تاجر اپنا سودا جھوٹی قسم اٹھا کر بیچتا ہے، چیز 2 نمبر 1 نمبر کی قسم اٹھا کر بیچتا ہے، ایسے جھوٹے تاجر پر اللہ تعالی رحمت کی نظر قیامت کے دن نہیں ڈالیں گے۔ اور ادھر ایک حدیث ساتھ پھر وہ بھی سن لیں، آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، جو سچا تاجر، امانت دار تاجر قیامت والے دن اللہ کے نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، وہ بھی تاجر ہے، یہ بھی تاجر ہے۔ کردار کی وجہ سے مقام بلند ہو جائے گا، گندے وقار کی وجہ سے وہ اپنے اللہ کی رحمت سے معروم ہو جائے گا۔ تو بہرحال بات یہ کر رہے تھے کہ انت من الکافر، نہ شکرا، کیا نہ شکری کی موسیٰ علیہ السلام نے؟ صرف ایک ان پر نہ ہیبت طاری کرنے کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں کچا کرنے کے لیے، ان کو زچ کرنے کے لیے، ان کو بیسی ان کی کرنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام آگے سے باتیں مزید نہ کریں۔ لیکن اللہ کا نبی چونکہ جو بھی پرورش کی ہے بچپن میں، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کی اپنی مرضی نہیں تھی، یہ کائنات کے رب کا نظام تھا، اور جو آگے
قتل ہوا اس کی بھی موسیٰ علیہ السلام خود صفائی دے رہے ہیں۔ تو بہرحال دربار فرعون میں اللہ کے پیغمبر پہنچ گئے، تو اگر ہم آج جا کر کفر کے ایوانوں میں توحید کا ڈنکا نہ بجائیں تو ہماری ذمہ داری بھی پوری نہیں ہوتی۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے دکانوں پر، چرستوں میں، بازاروں میں، منڈیوں میں۔ اور یہ حدیث پھر یہ بھی ساتھ سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 3 بڑے بازار تھے، 3 بڑی مارکیٹیں تھیں، عکاظ، ذوالمجاز اور مجنہ، 3 بڑی مارکیٹیں تھیں۔ آپ ان مارکیٹوں میں جا کے تبلیغ کیا کرتے تھے، اوے اللہ کے بندو یہ کام چھوڑ دو۔ آپ باقاعدہ حدیث میں ہے، یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم سے نہیں۔ یہ منڈی میں آپ نے بیان کی، منڈی میں کھڑے ہو کر، مسجد میں نہیں۔ یہ حدیث نبی پاک نے مسجد نبی میں بیان نہیں کی، آپ گلہ منڈی میں تھے اس وقت، گلہ منڈی میں کھڑے ہو کر ایک بندے نے گندم کا ڈھیر لگایا، کہتا ہے جی لے لو، جو کا تھا۔ تو آپ گئے، آپ نے کہا یہ بیچ رہا، کہنے لگا جی۔ آپ نے ایسے ہاتھ ڈالا تو نیچے سے وہ گیلی تھی، اوپر بڑی خشک خشک، جیسے منڈی میں جائیں نا اوپر چیز اچھی ہوتی ہے، نیچے ایسے آپ نے ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلی گندم۔ کہا یہ کیا؟ کہنے لگا جی وہ رات بارش ہو گئی تھی۔ فرمایا بارش تو اوپر ہونی چاہیے تھی یا نیچے ہونی چاہیے تھی؟ ادھر فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے اس کا تعلق میں محمد کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ۔ بڑا ہونے کا بات کر